السلام علیکم. پروگرام مجرم کون کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سبیح الحسن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، لائسنس بنانے کا عمل عمومی طور پہ اس کو بڑا پیچیدہ سمجھا جاتا ہے اور عام آدمی میں عوام میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جب آپ لائسنس بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ پہلے آپ لرنر بنوائیں اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹلائز آپ اپنے ٹیسٹ دیں، اور یہ ایک بڑا لینتھی پروسیس جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے. یہ پروسیس ہے کیا اور اس میں مزید آسانیاں کیا پیدا کی گئی ہیں؟ کچھ نئی چیزیں ہیں نئے لائسنس بنوانے والوں کے لیے، کچھ نئی آسانیاں جو ہے وہ پیدا کی گئی ہیں. کچھ ایڈ اپ نہیں کیا گیا، آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. میں دوبارہ یہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ان پہ بات کریں گے. سب سے پہلے سی ٹی او فیصل آباد رانا خالد رشید خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور اس پروسیس سے متعلق ان سے جانیں گے، اور ٹاؤٹ مافیا سے متعلق ان سے بات کریں گے کہ وہ جو ایسے دفاتر کے باہر سرگرم ہوتا ہے، 5,000 10,000 روپے کا ایک لالچ دے کے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں ہمیں اور ہم آپ کا لائسنس جو ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گا. یہ سب سوال ہم ان سے کریں گے. پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو پروسیس دکھاتے ہیں. سی ٹی او فیصل آباد رانا خالد رشید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ڈرائیونگ لائسنس کا جو پروسیس ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور جو عوامی شکایات ہیں خاص طور پہ ٹاؤٹ مافیا کو لے کے، اس سے متعلق بھی ہم ان سے سوال کریں گے. ان سے جانیں گے کہ اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بتائیے گا سب سے پہلے تو جو ایک لائسنس کو اپلائی کرنے والا ایک شخص ہے ڈرائیونگ لائسنس کو، اس کی کیا کیا کوالیفیکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بنیادی طور پہ اس کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، اس کا شناختی کارڈ ویلڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور فیصل آباد کے لیے یہ ہے کہ وہ فیصل آباد کا رہائشی رجسٹر، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے عمر 18 سال کے ہم بناتے ہیں لرنر ڈرائیونگ لائسنس. تو لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی جو مدت ہے وہ آفٹر 42 ڈیز وہ ہمارے لیے ٹیسٹ کے لیے آ سکتا ہے، لیکن اس کی مدت 6 ماہ تک اس کو ویلڈ ہوتا ہے نا. تو جب وہ ٹیسٹ پاس کر لے گا اس کو ہم ڈرائیونگ لائسنس ایشو کر دیں گے، موٹر سائیکل کا اور موٹر کار کا. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایج کے حوالے سے آپ نے بتایا، میڈیکلی آپ بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کسی شخص کی جو اپلائی کرتا ہے اس کی؟ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا فٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا ایک ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، نظر کی اس کی جو ہے ویژن وہ چیک کرتے ہیں، کلر بلائنڈنس چیک کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر جو چیک کرتے ہیں. ڈاکٹر آپ کی آئی سائٹ اور یہ چیزیں چیک کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا. اب آتے ہیں کہ پروسیس کی طرف. پروسیس جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ ابھی 24/7 آورز جو سروس ہے وہ بھی سٹارٹ کی گئی، اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. لیکن پروسیس بتائیے گا کہ ایک شخص جس کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے، ضرورت ہے جس کی، وہ کیا کرے؟ پہلا کام وہ کیا کرے؟ جی. اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سروس جو ہے وہ 24/7 ہم نے شروع کر دی ہے. فیسیلیٹیشن سینٹر میں ہمارا جو عملہ ہے وہ 24 گھنٹے اویلیبل ہوتا ہے. تو جو بھی شہری آئیں، خواتین و مرد جو بھی ہیں ٹرانسجینڈر، تو وہ تشریف لائیں تو ہم ان کو فارم جاری کرتے ہیں. اس کے بعد وہ میڈیکل کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم اس کو لرنر پرمٹ جاری کر دیتے ہیں 42 ڈیز کے لیے. 42 ڈیز کے بعد وہ ہمارے پاس جو ہمارے ادھر ٹیسٹ سینٹرز ہیں وہ ہم نے ابھی 5 شروع کر دیے ہیں انشاءاللہ. پہلے 1 تھا، اب جو 4 سینٹر ہے وہ 1-2 دن میں انشاءاللہ 10 تاریخ سے ہمارا پروگرام ہے کہ ان کو لانچ کر رہے ہیں. جڑاوالا، جمرہ، فیصل آباد تو آلریڈی ہے، غلام محمد آباد اور ادھر رجکوٹ میں. تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ خاصی تعداد لوگوں کو ہم ٹیسٹ فیسیلیٹیز جو ہے وہ مہیا کر سکیں گے. بالکل صحیح. اچھا، ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو گاڑی کی ڈرائیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے یہ ہے کہ ہم اس کے اتھینٹسٹی دیکھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے کہ جی بندہ کو اور آ گیا، ٹھیک ہے، کسی اور نے ٹیسٹ دے دیا، ایسے نہیں ہے. اب سارا چونکہ سسٹم ڈیجیٹلائزڈ ہو گیا ہے، سارا آن لائن ہے، اور ساری مانیٹرنگ لاہور سے ہمارا جو مین سسٹم ہے وہ کرتا ہے. تو اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کے پاس لائسنس
اس کے لیے وہ جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے. وہ بندہ اپنا نام پکارتا ہے کہ میں یہ ہوں, میرے والد صاحب یہ ہیں, اس کی تصویر بنتی ہے, وہ ساری آن لائن ہے. اس کے بعد ہم اس کو گاڑی کا جو فرض کریں جو ہماری گاڑی ہے موٹر کار کے لیے, تو اس کا ٹریک ہے 60x60, 60 فٹ اس طرف ہے ایل شیپ میں, اور 60 یعنی کہ 120 فٹ کی اس کی لینتھ ہے ایل شیپ میں. وہ کرو میں اس کو سب سے پہلے سیدھا چلانا ہوتا ہے گاڑی کو, اور اسی گاڑی کو ریورس کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں 2-3 جو پریکاشنز ہیں وہ یہ ہے کہ مطلب ڈرائیور جو ہے اس کو گاڑی کو سیٹ بیلٹ باندھے, اس کا مرر چیک کرے, ٹھیک ہے, اس کا ہینڈ بریک وغیرہ جو ہے وہ چیک کرے, اس کے بعد وہ گاڑی کو لے کے آئے سیدھا اور پھر ریورس. یہ ساری چیزیں کیمرے میں محفوظ ہوتی ہیں, جس کے پاس ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے کہ یہی بندہ ہے, اور وہ جو ہمارا سینٹرل سسٹم ہے لاہور میں وہ بھی اس کو باقاعدہ مانیٹر کرتا ہے. اچھا سر, یہ چیز بتائیے گا کہ ایک تو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو گیا, اس کے علاوہ ایک سائن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ جو سائن ٹیسٹ ہے وہ بھی سارا کمپیوٹرائزڈ ہے, اور اس میں جو ہمارے جو عملہ ہے وہ اس میں نہیں بیٹھا ہوتا. کینڈیڈیٹ کو ہی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں. وہ تواتر سے سوالات آتے جاتے ہیں, 10 سوال ہوتے ہیں, 60% اس میں مارکس یعنی کہ 6 اس کے صحیح ہونے لازمی ہیں. تو وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اس کے لیے ایپس ہیں, ٹریفک سائن ٹیسٹ, وہ آپ جو بھی کینڈیڈیٹ ہو اس کو تھوڑی سی تیاری کر لے تو اس کو مطلب اتنا وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اس کو نہ آئے. سائن ٹیسٹ میں پاس ہونا لازمی ہے. پہلے سائن ٹیسٹ میں پاس ہوگا, پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈرائیونگ کے لیے لے کے جائیں گے ڈرائیونگ. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ سارا کیمروں کی ریکارڈنگ میں ہوتا ہے, یہ سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے؟ ہر چیز, نہ صرف ہمارے پاس اس کی جو ہم محفوظ رکھتے ہیں, اور اسی طرح ساتھ ساتھ وہ جو ہمارا سسٹم ہے DLMIS جس کو ہم بولتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس انفارمیشن سسٹم, وہاں پہ بھی سارا اس کی ریکارڈ ہے. جو بھی چاہے اس کا ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی چیلنج کرتا ہے, بسم اللہ. ایران صاحب, ایک چیز اور بتائیے گا کہ ایک شخص جو 6 ماہ پورے ہونے کے, لرنر 6 ماہ پورے ہونے کے بعد آتا ہے آپ کے پاس, 6 ماہ 2 دن رہتے ہوتے ہیں, 3 دن رہتے ہوتے ہیں, وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹیسٹ کے لیے اب ریڈی ہوں, اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے, ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے, یا پھر وہ سائن ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ اپنے اسی لرنر پہ دوبارہ جو ہے وہ کرے گا, ٹیسٹ دے سکے گا, یا پھر اسے لرنر دوبارہ بنوانا پڑے گا, کیا ہے اس کا؟ اگر اس نے سائن ٹیسٹ پہلے کلیئر کر لیا ودن 6 منتھ, اور وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے اس میں فیل ہو گیا, تو ہم اسے دوبارہ سائن ٹیسٹ نہیں لیں گے. لیکن اگر وہ 6 ماہ کی ایکسپائری کے بعد پہلے سائن ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہے, ڈرائیونگ میں فیل ہو گیا ہے, اس کی مدت جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کی 6 ماہ کی ختم ہو گئی ہے, پھر اس کو دوبارہ دونوں ٹیسٹ دینے پڑیں گے. اچھا, اب آتے ہیں 24/7 آورز جو آپ نے سروس جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے. آپ نے بتایا کہ کچھ اور مراکز جو ہیں وہ بھی ٹیسٹ کے بڑھا دیے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. پہلے ایک چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ ایک ہی سینٹر تھا پورے فیصل آباد ڈویژن میں جہاں بہت زیادہ رش جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا, اور آپ کو صبح بہت جلدی پہنچ کے لائن میں لگنا پڑتا تھا, اور ایک بڑا لمبا پروسیس جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ لوگوں کا اس انتظار میں رہتا تھا. بلکہ کئی دن اکثر یہ ہوا ہے کہ جب لوڈ ہوا ہے تو باری لوگوں کی نہیں ہے. یہ شکایات عام آدمی کی جو ہے وہ سننے کو ملی. ابھی ایک تو نئے سینٹرز کے قیام سے متعلق بھی بتائیے گا, اور یہ جو 24/7 آورز جو سروس سٹارٹ کی ہے اس سے متعلق بھی بتائیے. جی, یہ کوئی بڑا آئی جی صاحب کا ویژنری اور انقلابی قدم ہے. بلا شبہ ہمیں اس کے لیے جو سٹاف ہے وہ تو مختص کرنا پڑا ہے, لیکن الحمدللہ اس کے بڑے پازیٹیو رزلٹس آئے ہیں, تاکہ جو بھی ہے جس کا بھی ٹائم اویلیبل ہو, جب بھی ہو, تو ہمارے پاس ہے, ہم اویلیبل ہیں. اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے فیصل آباد میں 12 سینٹر ہیں, فیصل آباد کے اور ایڈجسٹنٹ جو ہمارے پیریفری کے علاقے ہیں 12 سینٹر ہیں جو یہ فیسیلیٹیز مہیا کر رہے ہیں. کون سی؟ لرنر کی, ڈپلیکیٹ کی, اور رینیول کی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم مختلف ہے, لیکن یہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹر میں اور ہماری پیپلز کالونی کے سینٹرز میں یہ ہمہ وقت ہے, 24 گھنٹے 24/7. اتوار والے دن آئے, دن آئے, رات آئیں, جب بھی مرضی آئیں. ہم ٹیسٹ کے لیے بھی ہم اویلیبل ہوں گے, اور یہ جاری کرنے کے لیے بھی اویلیبل ہوں گے.
باقی جو سینٹر ہے اس میں تھوڑا مختلف ہے کئیوں کے، جس کے ساتھ ہمارے دوسروں کے ساتھ لائزون ہے، خدمت مراکز کے ساتھ، وہاں پہ وہ بھی 8 گھنٹے، کہیں پہ ہماری ڈبل شفٹ چلتی ہے. تو الحمدللہ جو بھی میرا پیغام ہے فیصل آباد کے شہریوں کو کہ یہ سہولت ہے اور ذمہ دار شہری بنے، اور لائسنس کے لیے ہم وقت اویلیبل ہے. آپ وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا خوشگوار ماحول ہوگا، کوئی رش نہیں ہے، بلکہ ہم نے روزانہ میں اسٹاف سے میٹنگ کرتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے کاؤنٹر علیحدہ بنا دیے ہیں، تو ابھی آپ وزٹ بھی کریں گے تو لوگ بہت ایزیلی اور اپنے ٹائم کی بہتر مینجمنٹ کے حوالے سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور ان کا کام بھی ہم پہلے سے ڈبل کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب آتے ہیں کہ ایک شہری جو فیصل آباد کے مضافات سے آتا ہے لائسنس بنوانے کے لیے، ایک لمبے عرصے سے یہ پریکٹس رہی ہے اور ہے بھی کہیں نہ کہیں کہ اسے باہر کچھ لوگ ملتے ہیں لائسنسنگ جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ٹیسٹ سینٹر کے باہر، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 10,000 روپے دے دیں، 5,000 روپے دے دیں، آپ کا جو لائسنس ہے وہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا. یہ بعض اوقات تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ کسی نے ان کے ساتھ ایسے کیا ہے، لیکن کہیں سے یہ چیزیں بھی سامنے کسی نہ کسی صورت میں آتی رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو پریویلیج جو ہے وہ ملتا رہا ہے. اس کی حوصلہ شکنی کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے؟ جی، وہ آپ کے بھی معلوم ہوگا کہ پہلے جو صورتحال تھی وہ شاید مینول لیتے تھے. ابھی سارا چونکہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے اور سارا سسٹم آن لائن ہے. اب دیکھیں نا کہ فرض کریں ایک بندہ آتا ہے، اس کو سائن ٹیسٹ میں بھی خود ہی بیٹھنا پڑتا ہے، خود ہی اس کو جواب دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد جو اس کی ویڈیو بنتی ہے، اس کا شناختی کارڈ اس کے سامنے کھڑا ہو کے کیمرے کے سامنے کہ یہ میرا نمبر ہے، اس کی جو ڈرائیونگ ٹیسٹ کی ہے وہ ساری ویڈیو بنتی ہے. تو الحمدللہ اس میں تو یہ 100% کہوں گا کہ جس کسی کو بھی پرابلم ہے، کیونکہ میں بھی ظاہر ہے کسی شہر سے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، تو فراڈیے جو ہیں وہ کرتے ہیں جو سادہ لوگ ہیں. ہم اسی لیے تو ہم وقت اویلیبل ہیں کہ جو بھی ہے مسئلہ وہ ہمارے پاس آئیں. کسی قسم کی کوئی بات صورتحال نہیں ہے. جو بھی ہمارے یہ پرابلم آ رہی ہے، پرابلم جو جینوئن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سائن ٹیسٹنگ ہے اس میں جو بندہ بالکل ان پڑھ ہے اس کو پرابلم آ رہی ہے، چونکہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس کے جواب نہیں دے سکتا. تو اس کے لیے بھی میں نے ڈی آئی جی صاحب جو ہمارے ٹریفک ہیں وہ ان سے بات کر کے وہ ایک اسپیشلی اس کے لیے کوئی ایپ بنا رہے ہیں تاکہ جو ان پڑھ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر وہ نہیں پڑھ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ساری عمر ہی اس کو سزا دی جاتی رہے. وہ انشاءاللہ ہم ڈیزائن کر لیں گے. اس کے بعد جو دوسری مزید پرابلم آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ جو ہمارا ڈرائیونگ ٹیسٹ کا جو پیٹرن تھا، اس کا جو کرو تھا، جس طرح ایل شیپ بنتی ہے اور جو باقی، اس میں بھی ڈی آئی صاحب جو ہے وہ پوری ڈیزائن یونیفارمٹی لے کے آ رہے ہیں پورے پنجاب کے لیے نا، چونکہ کونے کہاں رکھنی ہے، کتنا اس کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ کس اسٹریم لائن انشاءاللہ ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں. میرے آنے کے بعد جو رزلٹ ہے وہ بھی خاصا بہتر ہے. یعنی کہ ہم پہلے اگر یہ تھا تصور کہ بھی لائسنس نہیں بنتا، اب ہماری یہ ہے پرائورٹی اور ہماری خواہش اور ہماری دلی دعا ہے کہ جو بھی جینون ہے، جو بنانا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. کسی کی بھی قسم کی پرابلم میں ہم وقت اویلیبل ہوں. الحمدللہ میرا سٹاف اویلیبل ہے. میں نے کوئی بعض چیزیں ایسی تھیں، میں نے سٹاف اپنی حد تک جو بہتر تھا اس کو لگا دیا ٹائم ٹیسٹنگ کے لیے، اور انشاءاللہ آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت نہیں آئے گی. بلکہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہے تو وہ میرے علم میں لائیں، تاکہ اگر کوئی کالی بیڑے ہیں ایسی اور یا معاشرے میں جو ٹاؤٹ ہیں جب بنے ہوئے لوگوں کو بغلاتے ہیں، وہ ایسی صورتحال پہلے شاید ہوگی یا ہوتی ہوگی، لیکن اب انشاءاللہ نہیں ہوگی. رانا خالد رشید صاحب، سی ٹی او فیصل آباد، گفتگو ان کی آپ نے سنی، بڑے پرعزم ہیں اس چیز کو لے کے کہ ٹاؤٹ مافیا کے ایک تو خاتمہ کیا جائے گا اور ایک عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ایک بڑی بہترین بات انہوں نے کہی کہ ایک ایسا شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، وہ اس کو یہ سزا نہیں دی جا سکتی کہ وہ ساری عمر بغیر لائسنس کے گاڑی ڈرائیو کرتا رہے، یا بغیر اسے لائسنس کا اس کے لیے اجرا جو ہے وہ نہ کیا جائے. تو اس کے لیے بھی سسٹم میں کوئی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، اور جو کرو ہے ڈرائیونگ کا اس میں کوئی یونیفارمٹی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور بہت ساری ریفارمز کی بات جو ہے وہ ان سے کی. لیکن عام شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنا لرنر بنوائیں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم
اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کریں, اور پروسیس کو بہت زیادہ لمبا نہیں ہے. اب تو سینٹرز جو ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور پورا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں. ان سے ہم نے بات کی ہے, اب ہم آپ کو پورا پروسیس دکھائیں گے کہ کس طرح سے ایک ٹوکن ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لرنر بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ڈرائیونگ ٹیسٹنگ کے جو پروسیس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. لائسنس برانچ میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں, جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. آئیں جی دکھائیں کہ کیا پروسیس ہے جی. یہ پروسیس ہے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی. یہ ٹوکن پہلے لیں گے جی. کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد نواز. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جڑا والا سے. جڑا والا سے آپ یہاں پہ آئے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, ویسے آپ کی سہولت کے لیے وہاں پہ بھی سینٹرز کھول دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کیا اس کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے آپ وہ کریں گے, نکال کے ذرا دکھائیں. پتہ نہیں, سانو پتہ نہیں تھا کتنا کرنا. آپ گائیڈ کرتے ہیں ساتھ؟ جی جی. جن شہریوں کو نہیں اس کی سمجھ آتی, ہمارا نمائندہ یہاں پہ بیٹھا ہے تو وہ ان کو نکال کے دیتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کا موبائل نمبر لکھیں گے, یہ ان کا ٹوکن نمبر نکل آیا, تو جب وہاں سے ان کے ٹوکن نمبر کی آئے گا ان کا نمبر, تو یہ باقی اپنا پروسیس وہاں پہ کریں گے. اچھا, وہاں پہ اب کیا پروسیس ہوگا وہ دکھائیں, چلیں آپ ساتھ ہمارے. اگلا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں جی. ٹوکن ہو گیا ہے اور یہ سب کاؤنٹرز جو ہیں وہ اس وقت بیزی ہیں. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں, وہی دکھائیے گا ذرا, کاؤنٹرز دکھائیے گا. یہ سارے کاؤنٹرز اس وقت بیزی ہیں, اور جیسے ہی ان کی باری آئے گی, 322 نمبر تھا آئی تھنک ان کا, 322 نمبر کی جیسے ہی باری آئے گی, یہ اپنے وہ جو متعلقہ کاؤنٹر ہے اس پہ وہ جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ کیا جائے گا. یہاں پہ کچھ لوگ کاؤنٹرز پہ موجود ہیں, ہم ان سے بات بھی کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جو ہمارا پہلا کاؤنٹر ہے یہ ہم نے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے لیڈیز کے لیے. لیڈیز اور جو بزرگ شہری آتے ہیں ان کو پرائرٹی پہ بغیر ٹوکن ہم ان کو یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تاکہ ان کو بزرگوں کو اور لیڈیز کو لائنوں میں یا ان کو نہ زیادہ ویٹ کرنا پڑے, انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے. اور جیسے ہی جس کا جو پروسیس ہے, کسی نے لرنر بنانا ہے, کسی نے فائل لینی ہے لائسنس رینیو کروانے کے لیے, یا جس کا جو بھی ایشو ہے وہ ہر سسٹم پہ جائے گا, اپنا کام بتائے گا اور وہاں پہ اس کا کیا جائے گا. آصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ٹوکن لے کے ایک بندہ یہاں پہ آیا ہے, اس سے اگلا پروسیس جو ہے یہ کیا ہوگا؟ آپ نے کر لیا پروسیس, ٹوکن آپ نے دے دیا ہے وہاں پہ, ہو گیا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فرحان. فرحان, کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں بابر چوک. فیصل آباد سے. ٹوکن آپ نے دیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ سارا بتائیے. اس کے بعد پک بنائی ہے, اور میں نے دراصل رینیو کروانے آیا تھا. میری آپ کا رینیول تھا؟ ہاں جی, رینیو. ٹوکن دیا ہے, اس کے بعد تصویریں آپ کی لی؟ بالکل, تصویریں لی گئی. ٹھیک ہے جی, اور ٹکٹ لیا اور شناختی کارڈ کی 2 فوٹو کاپیز لی. آصف صاحب ایک نیا بندہ جو آتا ہے جو بالکل فریش ہے, اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پراپر سسٹم ہے ہمارا. یہ دیکھیں, انہوں نے پہلے لرنر بنوایا ہوا تھا, اس کے 6 منتھ ایکسپائری ہو گئی ہے. یہ ان کے پاس پرانی فائل ہے, یہ لرنر اس کا ساتھ لگے گا. ان کا بھی رینیو ہو گیا, یہ فائل ان کو دی گئی ہے. یہ اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے اس کو. اور اس میں ایک فارم ہوگا اینڈ پہ, میڈیکل فارم. یہ الائیڈ, سول, جمرہ یا تحصیل میں کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں گے, جو ہمارے ان کے ساتھ اسٹمپ لگی ہوتی ہے, وہاں پہ جائیں گے, میڈیکل کروا کے پھر ہمارے لائسنسنگ ٹیسٹ سینٹر میں جائیں گے. فائل اس کے اوپر ان کے لائسنس کے مطابق ٹکٹ لگے گی, وہ بھی ہمارے یہاں پہ اسی سینٹر میں اویلیبل ہے. یہ ایک بھائی پروسیس کروا رہے ہیں, ان سے دیکھتے ہیں ہم کیا کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے. جی, موبائل ایڈریس اور آئی ڈی کارڈ, موبائل ایڈریس اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ وہ انہوں نے پوچھا ہے, اور بلڈ گروپ پوچھا ہے. تو ابھی پروسیجر چل رہا ہے, پروسیسر.
یہ جو اسکرینیں لگی ہوئی ہیں آصف صاحب، یہ اسکرینز جو لگی ہوئی ہیں ان کا کیا ہے؟ یہ آپ ساتھ ساتھ اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہاں پہ آ رہی ہے کہیں کوئی غلطی تو نہیں؟ جی، ان کا جو پروسیس ہو رہا ہے ابھی ان بھائی کو اتنا نہیں پتہ، لیکن جو نارملی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو یہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ ان کا پراپر ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے. اب وہ دیکھ سکتا ہے کہ کوئی مسٹیک ہے موبائل نمبر میں، بلڈ گروپ میں یا ایڈریس میں، وہ یہاں سے فوری طور پہ اپنی کریکشن کروا سکتا ہے. اور اگر کہیں پہ میرا کویشچن ہے کہ میں آج سے کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ڈیلی بیسس پہ آ رہا تھا. میرا نا اپنا جو میرا پہلے ایک آلریڈی میرا ایک لائسنس بنا ہوا ہے، میرا کار موٹر سائیکل جیپ کا آلریڈی پہلے لائسنس بنایا تھا. تو اس میں تقریباً مجھے 1 سال ہو گیا، میرا نا وہ مل نہیں رہا تھا مجھے. تو میں جب بھی ادھر آتا تھا کہ اپنا ٹوکن لے کے، میں نے اب LTV کے لیے اپلائی کرنا تھا کہ میں LTV بناؤں. اس کے لیے جب میں ان کے پاس آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میرا آلریڈی ایک پہلے لائسنس بنا. جب میں ان کو اپنا ID کارڈ دیتا تھا تو یہ اپنا ID کارڈ سرچ کرتے تھے، کہہ رہے تھے کہ اپنا جو پہلا آپ کا بنا ہوا ہے وہ لے کے آئیں گے، اس کی بنیاد پہ آگے بنے گا. کیا اگر یہی ان کا سسٹم یہ ہے؟ میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں آپ کی شکایت ٹھیک ہے، یہ سوال ہم ان سے کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. دیکھیے اب اگر میرا آلریڈی پہلے بنا ہوا ہے، میرا ان کے پاس پورا ڈیٹا پڑا ہے، اس کے لیے اگر میرا پہلا گم ہو چکا ہے یا مجھے نہیں مل رہا تو اس کی بنیاد پر مجھے وہ دوبارہ پہلے بنوانا پڑے گا یا مجھے وہ LTV کے لیے نئے ID کارڈ کے لیے آپ کو اپلائی کرنے کو کہہ رہے ہیں یا آپ کے اسی پرانے سر میں LTV بنانا چاہ رہا ہوں. میرا پہلے کار موٹر سائیکل آلریڈی بنا ہوا ہے. جب میں ادھر LTV کے لیے آیا تھا 2-3 دفعہ میں یہاں پہ آؤں، لیکن وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنا اصل جو آپ کا تھا نا لائسنس وہ لے کے اس کی بنیاد پہ. آصف صاحب یہ بتائیے گا، یہ تھوڑا اویئرنیس کا آئی تھنک کمیونیکیشن کا اور اویئرنیس کا مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ ہے کہ یہ تھوڑا بتائیے. جی بالکل، یہ بھائی صاحب کا جو ایشو ہے ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ کا پہلے لائسنس گم ہوا ہے اور آپ نے نیا اس میں کوئی چیز ایڈ کروانی، اس کو بولتے ہیں انڈورسمنٹ. اس کے لیے جو پہلے لائسنس بنا ہوا ہے اس کا ویلڈ ہونا اور پاس ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ان کا پروسیس یہ ہوگا کہ پہلے وہ جو یا تو اس کی گمشدگی رپورٹ کروائیں گے، فارم لیں گے، اس کا ڈپلیکیٹ نکلوائیں گے، اس کی کاپی ساتھ لگے گی. چونکہ ڈاکومنٹیشن ان کی پوری نہیں ہوگی، ان کا LTV نہیں بنے گا. اس کے اوپر اس کی انڈورسمنٹ اسٹمپ لگے گی، اس کی ویریفیکیشن جو ایک مدر رجسٹر ہوتا ہے، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اوپر والے فلور میں ہے ہمارا. جب وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد ان کا لرنر بنے گا اور اس کے 42 ڈیز کے بعد یہ بنے گا. اگر ہم کہیں کہ ہمارا پہلا نہیں ہے دوسرا، ایسا پاسبل نہیں ہے چونکہ ڈاکومنٹیشن انکمپلیٹ ہے. جی میرا ایکچولی پہلے پڑا گاڑی تھا، گما نہیں تھا، لیکن چیزوں میں جو پروسیس یہ کہہ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ظاہر محمود. زاہد، آپ جو پروسیس یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کیا ہے وہ سارا؟ جی میں یہاں پہ آیا ہوں، میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ، وہ بھی بارڈنگ والے ہیں. میں نے ان سے آپ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ پروسیس کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ میں ID میرے پاس مل نہیں رہا تھا، لیکن مجھے آج ملا تو میں لے کے آیا ہوں کہ دیکھوں آج میرا بنتا ہے. اب آپ کا شکوہ تو نہیں بنتا نا؟ جو پروٹوکولز ہیں، میری بات سنیں، میری گزارش سنیں. جو پروٹوکولز ہیں جب تک آپ ان کو فالو نہیں کریں گے، آپ کس طرح سے ان لوگوں کو بلیم کریں؟ کویشچن یہ ہے کہ دیکھیں جب میں آلریڈی آیا ان کے پاس، میرا آلریڈی ان کے پاس شو ہو رہا ہے ڈیٹا میں، میرا کار موٹر سائیکل کا بنا ہوا ہے، میری پکچر شو ہو رہی ہے، میرا ID کارڈ ان کے پاس ہے، ہر چیز جو میری اصل ڈاکومنٹ ان کے پاس ہیں. تو اس کی بنیاد پہ میرا نہیں بن سکے گا. بالکل نہیں بن سکے گا. جو نیکسچرز جو ڈاکومنٹس، آپ مجھے یہ بتائیں، شناختی کارڈ کی کاپی ایک کے نادرا کہتا ہے کہ اپنے پرانے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگائیں نیا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے. اگر آپ نے نئی کو اپلائی کرنا، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. جب تک آپ وہ ساتھ میں پرانے شناختی کارڈ کی کاپی نہیں لگائیں گے، آپ کو کس طرح سے نادرا جو ہے وہ کر دے گا، کہہ دے گا کہ بھئی نیا آپ کو نئی کوپ دے دیتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں. وہ ایک پروٹوکول ہے جس کو آپ نے. میرا جسٹ انفارمیشن کویشچن تھا یہ. میں آپ کا شکوہ نہیں بنتا، شکوہ نہیں بنتا. اس کی فوٹو کاپی کروائیں، ٹھیک ہے؟ اس کی فوٹو کاپی کروا کے آپ کو وہاں سے انفارمیشن ملے گی، اس کے اوپر ایک اسٹمپ لگے گی اوپر سے، وہ لگوا کے پھر آپ ان کے پاس آئیے گا. یہ گفتگو آپ نے سنی، یہ ان کا شکوہ شروع ہوا تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم ہونا شہریوں کو بہت ضروری ہے. یہ لوگ اپنا کام اپنے طریقے سے کر رہے ہیں اور بالکل جو پروٹوکولز ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، ان کو فالو کیا جانا بہت ضروری ہے. آپ کے اگر ڈاکومنٹس ہی پورے نہیں ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس جو لائسنس لرننگ لائسنس کے لیے یا پروسیس کے لیے لائسنس کے وہی پوری نہیں ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ کو اگلے پروسیس میں لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ بہرحال آپ کو بھی سمجھنا ہے اس چیز کو کہ پہلے پورے اس پروسیس کو پڑھ لیں، پورے اس طریقہ کار کو آپ دیکھ لیں. یہ پروگرام اسی کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس پروسیس کو سمجھیں. یہاں پہ ایک شہری ہیں جو لائسنس رینیو کروانے کے لیے آئے تھے، ان سے ہم جانتے ہیں. ہو گیا آپ کا پروسیس؟ ہاں جی
فائل مل گئی ہے آپ کو؟ ہاں جی فائل لے لو اب اس کے بعد کیا ہوگا آصف صاحب؟ یہ فائل آ گئی ہے جی، یہ انہوں نے وہاں کینسل سے لگا ہوا ہے اس جی پہ؟ جی بالکل کینسل کرنا پڑتی ہیں. وہاں سے فائل لے کے انہوں نے اپنا میڈیکل کروایا. میڈیکل کروانے کے بعد جو ان کی ریکوائرڈ ٹکٹس ہیں وہ یہاں پہ لگی ہیں اور ان کو پراپر کینسل کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹکٹ لگی ہے کسی نے اتار لی ہے کہ کوئی اس کا مس یوز ہو گیا. جو ان کی ٹکٹ ہے ان کی فائل پہ رہے گی, اس کو کینسل کر دیا گیا. اب یہ کسی اور فائل پہ کہیں اور یوز نہیں ہو سکتی. اس کو ابھی یہ یہاں پہ سبمٹ کروائیں گے. اس کے ایک UMS کے تھرو ہم ان کے گھر میں بھیجتے ہیں, ڈاک خانے کے تھرو. اس کی ایک ڈیوز ہوں گے تاکہ یہ ڈائریکٹ ان کے گھر پہ ہی پہنچ جائے. لائسنس ان کے گھر پہ آئے گا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی, جس طرح ان کی ایک فوٹو کاپی کم تھی, تو انہوں نے اس کو یہ ٹائم دیا ہے کہ آپ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے باقی بھی پوری کر کے لے آئیں. تو یہ پروسیس ہے جو رینیو کرواتے ہیں لائسنس. یہ آپ کو شہری سے بھی بات آپ کی کروائی اور آصف صاحب جو PRO ہیں ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. آگے بڑھتے ہیں اور اگلا جو ٹیسٹنگ کا پروسیس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں ایک اور سہولت جو ہے وہ ریسنٹلی متعارف کروائی گئی ہے. پہلے جب آپ ٹکٹ لیتے تھے لائسنس کے لیے تو آپ کو پاکستان پوسٹ کا جو آفس ہے وہاں سے ٹکٹ لینا پڑتا تھا اور پھر یہاں آ کے دیگر اپنے پروسیس کو آگے بڑھانا پڑتا تھا. اب یہیں سے آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا جائے گا. یہ عملہ موجود ہے یہاں پہ پاکستان پوسٹ کا, یہ آپ کو یہیں سے ٹکٹ دے دیں گے اور آپ اپنا اگلا جو پروسیس ہے وہ کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ٹیسٹنگ کا سسٹم ہے, جو سائن ٹیسٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. DSP ہیڈ کوارٹرز میم نسیم اختر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اس پروسیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروسیس تو میم دیکھا ہم نے بڑا جو ہے وہ فرینڈلی ایک پروسیس ہے کہ آپ کو بہت لمبا انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کی شکایات بھی سنتی ہیں. کس طرح کے شکوے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ بہت اچھا ہمارا انتظام جا رہا ہے. یہ ID صاحب کی طرف سے جو یہ کیمرے لگے ہیں, جو بھی سسٹم ہے, اس میں لوگوں کو سہولت دی گئی ہے 24 گھنٹے کی, کہ 24/7 سنڈے کو بھی یہاں لائسنس بنتے ہیں اور 24 گھنٹے ہی بنتے ہیں. تو لوگ یہاں پہ بڑے خوش ہیں. وہ لائسنس جب بھی آتے ہیں ان کی فائل لیتے ہیں اور ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ڈیل کرتے ہیں, لوگ خوش ہوتے ہیں. اس میں ایک جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں, وہ اردو پڑھنا نہیں جانتے. اس وجہ سے جو ہمارا ایک فیصلہ جیسے کہ ایک صنعتی شہر اور آبادی کے لحاظ سے بھی ایک تیسرا بڑا شہر ہے, یہاں پہ لوگوں کا روزگار ڈالا مزدہ ہے زیادہ صنعتی ہونے کی وجہ سے. تو وہ اس میں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں پڑھنی آتی, اور کمپیوٹر پہ تو ظاہر ہے جو پڑھا لکھا ہوگا وہی اس کو ٹچ کر سکتا ہے, ان کو پتہ نہیں چلتا. حالانکہ وہ اچھے ڈرائیورز ہوتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں ہمارے CTO صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اور بہت اس میں محنت کر رہے ہیں. ان کی بات بھی اوپر DG صاحب سے ہو گئی ہے, تو انشاءاللہ اس کے لیے ہوپفل ہیں کہ کوئی اچھا راستہ نکل آئے گا. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہاں پہ کار موٹر سائیکل تو 24 گھنٹے بنتے ہیں, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی رش نہیں ہے. لیکن چونکہ HTV اور PSV کے لیے مہینے میں ایک دن HTV کا ہوتا ہے اور ایک PSV کا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پیڈنسی ہے, اور اس کے سلسلے میں بھی ہمارے صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ڈیز بڑھ جائیں گے تو یہ شکایت بھی دور ہو جائے گی. اچھا, یہ ابھی جو سسٹم جو ریسنٹلی جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, شکوہ ہوتا ہے لمبی لائنیں, وہ آپ نے بتایا کہ 2 دن جو ابھی بڑھائے گئے ہیں, جو سینٹرز بڑھائے گئے ہیں, ان کی تعداد میں جو اضافہ کی, اس سے یہاں برڈن کتنا کم ہوگا, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
یہ کار موٹر سائیکل کے ڈیز بڑھ گئے ہیں اور مطلب اس میں ڈیز تو کیا 24 گھنٹے ہو گئے ہیں. اس میں تو کوئی لائنیں نہیں لگیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کوئی رش نہیں ہے. لوگ آتے ہیں, جیسے ہی آتے ہیں ان کی فائل کلیکٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ان کو ہم سائن ٹیسٹ لیتے ہیں. سائن ٹیسٹ بڑا فیئرلی چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس کو بٹھا کے اس کا نام وغیرہ جب ٹیسٹ شروع ہوتا ہے تو ہمارا لڑکا باہر چلا جاتا ہے. کوئی بندہ نہیں ہوتا, اس نے خود ہی دینا ہوتا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی روڈ ٹرائی بھی شروع ہوتی ہے, اس کی روڈ ٹرائی بھی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. صرف وہ ہمارے جو کمرشل ٹیسٹ ہیں اس میں ہے تھوڑی پیڈنسی, وہ بھی انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے. جلد اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کم کیا جائے اس پینڈنسی کو. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور یہاں سائن ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ لوگ دے کے گئے ہیں. ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عمومی طور پہ جب ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک نارمل ڈرائیور, جو ایک اچھا ڈرائیور جو ہے وہ ایک ایٹماسفیئر اور ساری صورتحال کو دیکھ کے پینک ہو جاتا ہے, جس وجہ سے وہ یا تو وہ جو سائن لگے ہوئے ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے یا پھر وہ صحیح طرح سے وہ پاس نہیں کر پاتا. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو بھی صاحب ٹیسٹ دینے کے لیے گئے ہیں ان کا مورال کیسا ہے, کتنے کانفیڈنٹ ہیں اور ٹیسٹ وہ کس طرح سے دیتے ہیں. یہ صاحب ہیں, یہ ابھی جو سائن ٹیسٹ ہے وہ پاس کر کے آئے ہیں اور اب ان کا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ. ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈی ایس پی صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی. آپ کا نام جی؟ محمد عرفان حیدر جی. اچھا عرفان صاحب, آپ پہلے بھی اس سے ٹیسٹ دے چکے ہیں یا نہیں, پہلی دفعہ ٹرائی دے رہا ہوں. پہلی دفعہ آپ ٹرائی دے رہے ہیں؟ تو یہ آپ نے پروسیس پاس کر لیا ہے. جو سائن والا تھا مشکل تو نہیں تھا زیادہ؟ نہیں, ایزی, بالکل ایزی تھا. آپ نے پہلے تیاری کی تھی اس کی؟ تیاری کی تھی جی, ایک دن پہلے. کس چیز سے تیاری کی تھی؟ وہ کمپیوٹر لیب. اچھا, آپ نے مطلب انٹرنیٹ سے سائن لوڈ کر کے کی تھی. اب ہے آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ. یہ ٹریک ہے اور سیدھا بھی جانا ہے پھر واپس بھی آنا ہے آپ نے جی. کتنے عرصے سے ویسے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں جی. 20 سال سے. تو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت اب کیوں پیش آئی؟ گزرنے دیتے جا پہلے رہے بنایا تھا تو وہ کاپی والا تھا, وہ ختم ہو گیا. ایکسیپٹ نہیں اب کرتے, تو اس لیے پھر یہ کمپیوٹرائز بنا رہے ہیں. اب آپ وہ بنا رہے ہیں تو اب کوئی وہ تو نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ یا کوئی؟ نہیں, الحمدللہ نہیں جی. پینک کوئی ایشو نہیں ہے. ڈرائیور ہیں پکے جی, ہم کریں گے آپ پاس. بالکل جی, انشاءاللہ. چلیں جی, گڈ لک آپ کے لیے. اور ٹریک ہے جی, یہ عرفان صاحب تیار ہیں اور یہ ہم آپ کو پروسیس دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کیمرہ جو ہے وہ اس کو کیپچر کرے گا. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ کو صرف ایک دفعہ گاڑی جو ہے وہ ریورس کرنے کی اجازت ہے. گاڑی ان کون سے ٹکرانے سے پہلے آپ صرف ایک دفعہ گاڑی جو ہے وہ فارورڈ کر سکتے ہیں ریورس جاتے ہوئے. اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو, اور وہ بھی گاڑی کون سے ٹکرانے سے پہلے آپ نے کرنا ہے. تو یہ پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں سارا. اور ایک چیز اور, ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ گاڑی آپ اپنی بھی لے کے آ سکتے ہیں یہاں. اپنی گاڑی بھی اگر آپ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی, یہ عرفان صاحب اپنی گاڑی لے کے آئے ہیں. جو یہاں پہ گاڑی موجود تھی انہوں نے کہا کہ میں اپنی گاڑی پہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پہ. تو عرفان صاحب کا ٹیسٹ دکھاتے ہیں آپ کو اور آج کا یہ پروگرام مکمل کریں گے. عرفان صاحب نے تو اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے کیونکہ وہ گزشتہ 20 سال سے گاڑی چلا رہے تھے اور بڑے کانفیڈنٹ بھی تھے. دیکھا آپ نے کس طرح سے انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا. کچھ ڈرائیورز حضرات ایسے ہوتے ہیں جو پینک کر جاتے ہیں, جیسا کہ میں پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں. ان کے لیے کیا ہے, اور اگر آپ نے گاڑی سیکھنی ہے, گاڑی چلانا سیکھنی ہے, اور اسپیشلی ان ٹریکس پہ گاڑی چلانا اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس کے لیے یہ ڈرائیونگ سکول ہے. اس ڈرائیونگ سکول کے انچارج کاشف منیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور ایڈمن جو ہیں کلیم اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اوور آل انچارج ہیں ان سکولز کے. پہلے کاشف صاحب سے بات کرتے ہیں. کاشف صاحب, ڈرائیونگ سکول کا کیا مقصد ہے اس کے قیام کا, یہ بتائیے. السلام علیکم جی. پہلے تو بہت بہت شکریہ جی آپ کا. ڈرائیونگ سکول کا سر مقصد ہے جو لوگ گاڑی چلانا سیکھنا چاہتے ہیں, جو نہیں جانتے, ان کے لیے ہم یہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. خاص طور پہ لیڈیز کے لیے یہاں پہ لیڈیز سٹاف موجود ہے, اسپیشلائزڈ ٹرینر ہیں, لیکچرز ہیں ہمارے پاس جو ریلیونٹ ٹو یوزرز ہیں کہ آپ روڈ پہ کس طرح گاڑی چلائیں گے, ٹریفک قوانین کی پابندی کس طرح کریں گے. اس حوالے سے ہم ساری کوشش کرتے ہیں. جو ڈی آئی جی ٹریفک صاحب کی ایس او پی ہے, جو جس میں 2 ہفتے کا کورس ہوتا ہے ہمارا کار کے حوالہ سے,
اور اس میں 3,000 ان کی فیس ہے, رجسٹریشن فیس ہے. باقی ہمارا ایک سلیبس بک ہم نے بنائی ہے بڑی اچھی, وہ اعلیٰ افسران نے اس کو اپروو کیا ہے, اس کی فیس ہے 300. اور بینک ووچر کے ذریعے ہم بینک میں پے کروا رہے ہیں. ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے یہاں پہ بینک آف پنجاب سے. تو باقی فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس یہاں پہ باقی اسکولوں کی نسبت آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پیچھے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, یہ لیکچر روم ہے ہمارا بڑا اچھا. اس میں اگر آپ اندر وزٹ کریں گے تو دیکھیں گے چیئرز بھی بڑی VIP قسم کی لگائی ہوئی ہیں. ایڈمن روم ہے ہمارا. پراپر ہم اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں, اور ان کی پھر ہم نے سیشن بنائے ہوتے ہیں جو ایک دن میں ہمارے پاس 9 سے 5 ہماری ٹائمنگ ہے. اس میں ہم 2-2 گھنٹے کا سیشن کر لیتے ہیں جس میں جس کو سوٹیبل ہو اپنی جاب کے حوالہ سے یا کوئی اسٹوڈنٹس ہیں یا کام کے حوالہ سے. یس. اور اس میں ہم پھر لیکچر دیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. دین پھر ہم ان کو یہاں پہ جو بالکل نئے ہوتے ہیں یوزر, پہلے 4 دن ہم یہاں پہ انڈور کلاسز دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کو گاڑی گیئر لگانا آ جائے, گاڑی چلانی آ جائے, اس کے بارے میں مکینیکل کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر ان کو باہر سڑک پہ لے کے جاتے ہیں, پھر ان کی ریورس کی اور پارکنگ کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں. ان کی خاص طور پہ یہ جو کونوں کی جو پریکٹس ہے یہ بڑی کنفیوز کرتی ہے وہاں پہ. ان کی ویڈتھ اتنی ہے جتنی وہاں پہ ہے؟ جی آلموسٹ سیم ہی ہے جی, وہ اسٹینڈرڈ ہے ایک جو DI صاحب نے دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کتنے لوگ انرولڈ ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ سر ہمارا 75 کا بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہونے والا ہے, ابھی کل کا دن رہ گیا. اور باقی ہمارے پاس آلموسٹ 100 کے قریب ایڈمیشنز ہو چکے ہیں جو ہم تقریباً 9-10 سے سٹارٹ کر رہے ہیں نیو بیچ جو ہے. اور باقی ساتھ ساتھ لوگوں کے ٹیلی فون کالز بھی آ رہی ہیں, باقی لوگ بھی انفارمیشن لے رہے ہیں, تو لوگ بھی کافی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ کاشف منیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, یہ انچارج ہیں اس ڈرائیونگ اسکول کے. کلیم اللہ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. کلیم صاحب, آپ کافی جو ایسے ڈرائیونگ اسکولز ہیں ان کے ایڈمن آپ انچارج ہیں. یہ بتائیے گا کہ لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کو آپ لا رہے ہیں اس طرف کہ وہ یہاں سے سیکھیں؟ فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ. سیکنڈ, پہلے ہمارا یہی اسکول آپریشنل تھا. اب DIG صاحب کے ویژن سے اور CTO صاحب کے ویژن سے ہم نے 4 اسکول اور آپریشنل کر دیے ہیں. ایک اسکول ہم نے LTV کے لیے, خاص LTV کے لیے ہم نے آپریشن کیا ہے غلام محمد آباد میں, اور اس کے علاوہ ہمارا اسکول جراوالا میں ایک آپریشنل ہو گیا ہے, جھمرا میں ہو گیا ہے اور ڈچ کوٹ میں ہو گیا ہے, تاکہ عوام کو ان کی دہلیز کے اوپر ہی ہم ڈرائیونگ سکھائیں, تاکہ وہ روڈ کو استعمال کرنے والے بنیں, سائن کو سمجھیں, حادثات میں کمی ہو. اس ویژن کو لیتے ہوئے ہم نے ڈرائیونگ اسکول کا آغاز کیا ہے, اور ماشاءاللہ تعداد بھی, لوگوں کا رجحان بھی اچھا ہے اور اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. کاشف صاحب, ایک سوال ایک آپ سے کہ جب کوئی ڈرائیونگ لائسنس دینے کے لیے اپنی گاڑی لے کے وہاں آتا ہے, یہ تھوڑا واکنگ ڈسٹینس پہ ہے, آدھے فرلانگ پہ, تو یا کوئی بندہ یہاں پہ آ کے کوئی پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ اپنا ذرا وہ پریشر جو ہے وہ اپنے اوپر سے ہٹا لے یہ کونوں کا؟ سر اگر تو ہمارا ٹریک فری ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کر لے, لیکن جس نے ٹیسٹ دینا وہ تو ٹیسٹ ہے, پریپریشن تو اس سے پہلے ہے. بالکل صحیح. تو باقی امتحان کا اپنا بھی ایک پریشر ہوتا ہے تھوڑا سا. تو لوگوں کو میں تو چاہوں کہ جب سے یہ ٹریک جو ہے نا, یہ بڑا آسان ٹریک ہے جو ٹیسٹ کے لیے. جو گاڑی چلانا جانتا ہے, کو تھوڑی سی سینس رکھتا ہے روڈ کی, وہ یہاں پہ فیل نہیں ہو سکتا. تو اور کہنا چاہیں گے؟ باقی سر ہم نے کوشش کی ہے, ہمارے اسکولز جو آپریشنل ہوئے ہیں, مثلا غلام محمد آباد ہے, باقی تحصیلوں میں ہیں جس میں سمندری ہے, ڈچکوٹ ہے, جڑاوالا ہے, جھمرا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو اس سراؤنڈنگ کے لوگ ہیں وہ وہیں پہ ٹریننگ حاصل کر لیں, دین پھر وہ ایلیجیبل جب ہوں تو وہ اپنے ریلیونٹ ٹیسٹ سینٹر پہ ٹیسٹ دے لیں. گفتگو آپ نے سنی کاشف منیر صاحب کی, کلیم اللہ صاحب کی. یہ ٹریننگ اسکول کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے. یہ پورا پروگرام آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک ٹوکن آپ کو ملتا ہے, وہاں سے پھر آپ لرنر بنواتے ہیں. لرنر بنوانے کے بعد 42 ڈیز کا جو ایک پیریڈ ہے, اس دوران آپ نے اپنا میڈیکل کروانا ہے, اور پھر یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں. سائن ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ کا ہوتا ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ پروسیس بھی آپ کو دکھایا, اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ ڈرائیور نہیں ہیں پراپرلی تو سیکھنا کہاں سے ہے. تو یہ بہترین ایک اپرچونٹی ہے نئے سیکھنے والوں کے لیے کہ یہ یہاں پہ ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سکھا بھی رہے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا لائسنس بنوائیں. جیسے ہی ہم گاڑی روڈ پہ لے کے نکلتے ہیں اس سے پہلے اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ بنوا لیں. سبیح الحسن خان کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.